بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر حکومتی اتحاد نے چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور مطالبہ کیا ہے اگر فل کورٹ قائم کی گئی تو ہم اس میں حصہ لیں گے، بصورت دیگر ہم بائیکاٹ کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ عدالتی تاریخ میں کم و بیش اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے حکومتی اتحاد کی طرف سے۔ حکومتی اتحاد کی طرف سے سپریم کورٹ پر عدم اعتماد، یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ ہے۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ کیوں ایسا ہوا کہ چیف جسٹس پہ حکومتی اتحاد نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا؟ چیف جسٹس ملک میں جسٹس اے آر کارنلیس بھی رہے، جسٹس افضل ضلع بھی رہے، جسٹس نسیم ارشد شاہ بھی رہے، ایک طویل فہرست ہے۔ جسٹس ایم آر کیانی بھی تھے، جن پہ لوگ اعتماد کرتے تھے، اور یہ عدم اعتماد تو بہت بڑی بات ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مسلسل حکومت کے خلاف جو کیسز سماعت ہو رہی تھی، اس میں 3 ججز پر مشتمل بینچ بن رہے تھے۔ اس پہ اعتماد ٹوٹنا کی وجہ یہ تھی کہ فیصلے ہمیشہ ان کے خلاف جا رہے تھے حکومت کے، اور ان ججوں پہ عدم اعتماد کا اظہار تو بڑی بات ہے۔ ہوتا ایسا نہیں ہے، پھر بھی عدلیہ ہے، اس کا احترام ہوتا ہے، اس کی ساری باتوں پہ لوگ اعتبار بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک جج خارج ہوا، 2 جج پہلے چلے گئے، پھر اس کے بعد پھر 2 جج ایک ایک کر کے چھوڑ گئے۔ لیکن ایک ایسی کمپوزیشن بنائی جاتی ہے بینچوں کی جس سے فیصلہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ ہو جو دینا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑا جائز مطالبہ ہے، ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، پورے ملک کی سیاست کا دار و مدار اس پر ہے کہ الیکشن 8 اکتوبر کے ہوں یا 30 اپریل کو ہونے چاہیے، لیکن ججز کی جب انٹیگریٹی پہ شک ہونے لگے تو لوگ پھر ججز نہیں بیٹھا کرتے۔ یہ پہلے تو نواز شریف کا فیصلہ آیا لندن سے کہ ہم جس بینچ کو ہی نہیں مانتے اس کے فیصلوں کو کیوں مانیں گے۔ یہ ہوتا نہیں ہے، عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان اور حکومت کے درمیان اتنی لڑائی بڑھ جائے۔ اس سے پہلے ہوا ہے جسٹس سجاد علی شاہ کے وقت بھی، ساری سپریم کورٹ ایک طرف ہو گئی تھی اور جسٹس سجاد علی شاہ اکیلے رہ گئے تھے۔ ایسا اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ چیف جسٹس، بہرحال چیف جسٹس ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، لیکن چیف جسٹس کو بھی چاہیے فل کورٹ قائم کرنے میں کیا چیز مانے۔ وہ اپنی بات پر قائم ہے کہ میں 3 رکنی بینچ سے ہی یہ سارے فیصلے کراؤں گا، تو پھر یہ فیصلے عمل درآمد کون کرائے گا؟ اسی حکومت نے کرانے نا۔ یہ ایک بحران ہے، اس بحران کی شدت بڑھ رہی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب پیر کے روز جب وہاں پر کھڑا ہو کر حکومتی اتحاد کا جو وکیل ہے، سرکار کا جو وکیل ہے، وہ کہے گا، اٹارنی جنرل نہیں کہے گا کہ ہم کیس نہیں لڑتے، ہم ایسے بینچ پہ نہیں بیٹھنے کے، ایسے بینچ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے جس پر ہمارا اعتماد نہیں ہے۔ بڑا افسوسناک صورتحال ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ چیف جسٹس بینچز میں اٹھنے والی اختلافی آوازوں کو سنیں اور فل کورٹ کا انعقاد کریں۔ پی ٹی آئی کے معاملے میں خصوصی رویہ کا تاثر ختم ہونا چاہیے، اور 3 رکنی بینچ پر ان کا اعتماد نہیں ہے۔ اس میں ثاقب نثار
زیادہ لوگ شامل ہیں، عدالتی کارروائی ختم کی جائے۔ دیکھیں ثاقب نثار بھی اس ملک کا ایک بدقسمت جج تھا، چیف جسٹس۔ ڈیم بناتے بناتے پتہ نہیں کیا کچھ کر گیا، نہ لوگوں سے انصاف کیا، اور نہ اس کا انصاف بھی ایک سلیکٹڈ انصاف ہوتا تھا۔ جسٹس کھوسا کا بھی یہی حال تھا، ذاتی انتقام لیتے رہے لوگوں سے، اپنے خاندانی جھگڑوں کو عدالتوں میں پورا کرتے رہے اس کا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے جسٹس عطا بندیال کو کہ وہ فل کورٹ کام کر دیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، پھر جو فیصلہ آ جائے سب کو ماننا پڑ جائے۔ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ فل کورٹ میں فیصلہ وہ نہیں ہو سکتا جو پی ٹی آئی چاہتی ہے۔ اگر پی ٹی آئی اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتی ہے تو پھر تو معاملات نہیں چلیں گے آگے۔ چلیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، انصاف کے تقاضے ہیں کہ کاش کے آپ ایک کورٹ بنا دیں، فل کورٹ اس کے سامنے پیش کر دیں۔ پھر اور دوسری بات بھی ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو غلط بات نہیں کہہ رہے، انہوں نے بھی ایک بات کہی ہے کہ شاید حکومت یہ بھی فیصلہ کر چکی ہے کہ چیف جسٹس سمیت 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ یہ ایسے انہوں نے ہوا میں بات نہیں کی، ممکن ہے کہیں یہ سوچا جا رہا ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہاں تک نوبت نہیں جانی چاہیے، اور چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس جانے کی نوبت اس لیے نہیں آنی چاہیے کہ سارے معاملے اسی سطح پر حل ہو جانے چاہیے کہ جہاں پر اس وقت موجود ہیں، بات آگے نہیں بڑھنی چاہیے، ورنہ پاکستان کی کیا عزت ہو جائے گی، ہماری سپریم کورٹ کی کیا عزت رہ جائے گی۔ ہمارے ملک میں انصاف کے اصول کے لیے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یہاں جھگڑے اتنے شدت اختیار کر گئے ہیں کہ اب چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس آنے شروع ہو جائیں۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت جو رہتی ہے اس میں ان کو عزت اور وقار کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ جہاں جسٹس فائز عیسیٰ کو ٹارگٹ بنایا جاتا رہا، جسٹس شوکت صدیقی کو ٹارگٹ بنایا گیا، کسی نے انصاف نہیں دیا جسٹس شوکت صدیقی کو۔ اس کا کیا جرم تھا؟ اس نے حق سچ بات کی، اس کو جناب سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کو فارغ کر دیا۔ وہ کہتے رہے کہ میری بات تو سنو، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں کتنا وزن ہے، لیکن کوئی کسی نے نہیں سنی۔ چلیے حالات خراب ہو رہے ہیں تو ہونے دے، پھر کیا ہو سکتا ہے۔ اب الیکشن کہتے ہیں عمران خان صاحب 90 روز میں الیکشن نہ ہوئے تو ہم سڑکوں پہ ہوں گے۔ پہلے کون سے آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سڑکوں پر ہی ہیں۔ آپ کی نصیب میں یہ ہے کہ آپ سڑکوں میں گھومتے پھرتے رہیں، لیکن پھر آپ باہر جو نکلتے ہیں پھر گیدڑوں کی طرح نہ نکلے، پھر چھاتی نکال کر باہر سڑک پہ آپ نکلیں۔ گولی آپ کا انتظار نہیں کر رہی، آپ گولی سے خوف زدہ ہیں۔ گولی آپ کو اس وقت تک نہیں لگ سکتی جب تک کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ خوف کے بارے میں خوف کے جو خوف کے اندر جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کو کیسے قیادت کر سکتی ہے جو خود خوف کے اندر رہ رہی ہو۔ آئیے خان صاحب، آپ کھلے دل سے باہر نکلیں پر سڑکوں پہ، الیکشن ہو یا نہ ہو دیکھی جائے گی۔ آپ کبھی دیکھیں گے نواز شریف مدینہ منورہ پہنچنے والے ہیں، اور مدینہ منورہ سے پاکستان زیادہ دور نہیں، 5000 کلومیٹر ہی ہے، 4-5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، پاکستان وہ بھی آ سکتے ہیں۔ قانون میں ترمیم ہو رہی ہے، ہو گئی ہے، اس کو کتنا روکیں گے؟ وہ اپیل کریں گے اپنے خلاف، از خود جو فیصلے ہوئے ہیں ان کے خلاف وہ اپیل کریں گے، پھر مقابلہ ہوگا، پھر پتہ لگے گا آپ کو بھی کہ آٹے دال کا کیا بھاؤ ہے۔ شکریہ۔